لائف اسٹائل، ان کا تھنکنگ اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر انسان کے لیے گول کی ڈیفینیشن بھی ڈفرینٹ ہے. تو گول جو ہے یہ آپ کی نیچر کو چینج کرتی ہے. گول میں نے لاسٹ ٹائم یہ ایکسپلین کیا تھا کہ گول جو ہے یہ آپ کی لائف کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں. اگر آپ کی لائف کو کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، تو پھر آپ کی لائف کوئی یعنی کہ پھر کوئی مقصد نہیں ہے آپ کی لائف کا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کیونکہ جب آپ ایک گول سیٹ کرتے ہیں، لاسٹ ٹائم میں نے ٹائم مینجمنٹ میں بھی یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ جب آپ اپنا کوئی گول سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ گول آپ کی لائف کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے، اور اس ڈائریکشن میں پھر آپ اپنی ریسورس اور اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی پاورز کو پھر آپ یوز کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنے گول سیٹ نہیں کیے تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ کی ریسورسز بھی اور آپ کی پاورز بھی پھر وہ ناکارہ جا رہی ہیں، پھر ان کے کوئی مقصد نہیں. آپ نے کامن پرسن کی طرح ایک زندگی گزارنی ہے، بس پھر مر جانا اور ختم، لوگ آپ کو بھول جائیں گے. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے گول کو نہیں پہچان پاتا وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لوگ اسے بھول جاتے ہیں. لیکن جو شخص اپنے گول کو پہچان لیتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، دنیا اسے یاد کرتی ہے. اچھا، گول جو ہے یہ لائف میں کیوں ضروری ہے؟ جس طرح میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ گول جو ہے یہ آپ کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں. آپ نے اپنے ریسورسز اور اپنی جو آپ کی ابیلٹیز ہیں ان کا گڈ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز in which you can get your aim of life. ٹھیک ہے، آپ بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کو، اپنی ابیلٹیز کو. گول کے لیے ایک اسمارٹ رولز استعمال کیا جاتا ہے. اسمارٹ رول کا لفظ اکثر جو آپ کے مطلب کہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ اسمارٹ رول یوز کرتے ہیں، جس میں ایس سے مراد ہے، یہ گول سیٹنگ کے رولز ہیں. ایس سے مراد ہے اسپیسیفک. آپ کا گول جو ہے نا یہ اسپیسیفک ہونا چاہیے، تھوڑا سا ہٹ کر ہونا چاہیے عام لوگوں سے، مطلب کہ عام جنرل لائف کی جو خواہشات یا آپ کے ایمز ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ہونا چاہیے، اسپیسیفک ہونا چاہیے. ایم سے مراد ہے میئریبل، آپ اسے ایزیلی میئر کر سکیں. اے سے مراد ہے ایکوائریبل، جو آپ کے لیے قابل حصول بھی ہو، جسے آپ آسانی سے حاصل بھی کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آپ نے تارے توڑ کے لانے ہیں تو یہ کوئی ایم نہیں بنتا آپ کی لائف کا، کیونکہ یہ ایک ان ایکوائریبل چیز ہے، یہ ناممکن ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آر سے مراد ہے ریئلسٹک، حقائق پر مبنی ہونا چاہیے. آپ کا گول جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہونا چاہیے. آپ جو کام لائف کے اندر کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہو، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسپیسیفک ریزن ہو، ریئلسٹک ہونا چاہیے. اور اس کے بعد مین چیز ٹائم باؤنڈ. یاد رکھیں، جب بھی آپ اپنے ایم کو ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کر دیں گے وہ آپ کی لائف کا گول بن جائے گا کہ آپ نے اتنے وقت کے اندر یہ کام آپ نے پرفارم کرنا ہے، یہ آپ کا گول بن جائے گا. آپ نے ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اپنے گول کہ اتنے وقت کے اندر. اب ٹائم کے لحاظ سے بھی گول کی اسپیسیفکیشن کچھ الگ ہے. کچھ گول شارٹ ٹرمز ہوتے ہیں، کچھ میڈیم ٹرمز ہوتے ہیں اور کچھ لانگ ٹرم گول ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم گول وہ ہوتے ہیں جو آپ ود ان 1 ایئر آپ ان کو ایکوائر کر لیتے ہیں، ان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. میڈیم ٹرمز گول وہ ہوتے ہیں جو آپ 1 ایئر to 5 ایئرز میں آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور لانگ ٹرم گولز وہ ہوتے ہیں جو آپ 5 ایئرز اینڈ ابو چلتے ہیں. لانگ ٹرم گولز کے اندر اکثر اسکالرز کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے گول کو بھول جاتے ہیں. مطلب کہ لانگ ٹرم جب وہ چلتے ہیں تو وہ اپنے گولز کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی لائف کا کیا مقصد تھا، انہوں نے کون سا گول سیٹ کیا تھا. اس کے لیے ایک بیسٹ جو طریقہ ہے وہ ہے آپ اپنے گول کو لکھ لیں.
آپ اپنے گول کو لکھ کر، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لائف کا گول سیٹ کیا ہے نا تو آپ اسے لکھ کر اپنے پاس پرس میں رکھ لیں، یا کم از کم اسے اپنے بیڈ روم میں ایک وال کے ساتھ لگا لیں کہ آتے جاتے آپ کی نظر اس پر پڑتی رہے اور وہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر ایسے ہی نہیں بھیجا گیا۔ اتنی بڑی کائنات، سپر کلسٹر، پھر اس کے اندر کلسٹر، پھر اس کے اندر گلیکسیز، پھر اس کے اندر ہزاروں کروڑوں سیارے ستارے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا سیارہ زمین، اور اس کے ایک ملک کے ایک چھوٹے سے شہر کی چھوٹی سی گلی میں بیٹھے ہوئے آپ کی لائف کا ایک مقصد ہے۔ آپ کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، ایون کہ یہاں پر ایک دیوار کے ساتھ کوئی چھوٹا سا کیل کانٹا بھی لگایا گیا نا تو اس کو وہ بھی کسی مقصد کے لیے لگایا، وہ ایسے ہی نہیں لگایا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہی مقصد تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر پہچاننا ہے کہ آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، آپ کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، وہی مقصد تو آپ نے پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کون سی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، جب آپ اس مقصد کو پہچانتے ہیں، جس کے لیے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من میں ڈوب جائے، اپنے اندر جھانکیں، آپ کے اندر کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ ایک اچھے اسکالر ہیں، آپ ایک اچھے انجینئر ہیں، آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں، کون ہیں آپ، کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہیں، یہ آپ نے پہچاننا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جب آپ اپنے مقصد کو پہچان لیں گے تو پھر آپ مر کر بھی زندہ رہیں گے، پھر آپ مر کر بھی زندہ رہیں گے۔ اپنے مقصد کو پہچانے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی برتھ 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ پیدا ہوا ہے۔ ایک وہ پیدائش جب وہ فزیکلی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، دنیا میں آتا ہے، ایک تو وہ برتھ ہے اس کی، اور دوسری وہ جب وہ اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے۔ انسان کی 2 برتھ۔ جب آپ نے اپنے مقصد کو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کون سی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، کس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ 7 ارب کی آبادی میں آپ ایسے نہیں پیدا کیے، آپ کا بھی آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کی لائف کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کے اندر کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں۔ آپ اس کے لیے میں آپ کو ایک بیسٹ طریقہ بتاتا ہوں۔ جب آپ ذہنی طور پر ریلیکس بیٹھے ہوں تو آپ ایک لسٹ بنائیں جس میں اپنے انٹرسٹ، اپنی جو آپ کی خواہشات ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں، لکھیں آپ، اور پھر ان میں سے آپ 5 بیسٹ جو ہیں وہ آپ چوز کریں۔ وہ 5 بیسٹ جو ہوں گی نا وہ آپ کی لائف کا مین ایم ہوں گی، وہ آپ کے مین انٹرسٹ ہوں گے۔ ان میں سے آپ اپنا ایک گول سلیکٹ کریں اور اسی پہ ثابت قدم ہو جائیں۔ اسی گول کو آپ سلیکٹ کریں اور اسی ڈائریکشن میں آپ ثابت قدم ہو جائیں، اسی پہ محنت سٹارٹ کر دیں۔ وہی آپ کی لائف کا مقصد ہے، وہی آپ کا انٹرسٹ ہے۔ چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا میں اپنے ٹاپک کو شارٹ کروں گا۔ ایٹ دی اینڈ کہ گول ہمیشہ بڑا ہے، گول ہمیشہ وائی وی تھنک بگ، ہم بڑا کیوں سوچتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کی سوچ کا آپ کی ابیلٹیز کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں نا ایک کام کو کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر چاہے وہ کتنا ہی آسان ہو وہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ ایک تہیہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پھر وہ آپ کر لیں گے، پھر چاہے اس میں کتنی ہی ہرڈلز کیوں نہ آئیں، پھر اس میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، وہ آپ
کر لیں گے. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. ایک کلاس کے اندر ٹیچر پڑھا رہا تھا اور ایک بچہ اس کلاس میں سویا ہوا تھا. ٹیچر نے بورڈ پہ کویشچن لکھا اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ مشکل کویشچن ہے, آج تک کسی سے یہ حل نہیں ہوا. آج تک یہ کویشچن کسی سے حل نہیں ہوا. لیکچر ختم ہو گیا. آخری 5-7 منٹ کے اندر وہ بچہ اٹھ گیا, اس کی آنکھ کھل گئی. تو ٹیچر وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا تھا کہ آپ نے یہ کویشچن ہے, یہ آپ نے حل کر کے لانا ہے. دوسرے دن بچے آئے کلاس میں, کسی بچے سے کویشچن حل نہیں ہوا سوائے اس بچے کے جو کلاس میں سویا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے کانوں نے سنا ہی نہیں تھا کہ یہ حل نہیں ہو سکتا. جب آپ ایک چیز کو پہلے سے ہی سیٹ کر دیں گے اپنے مائنڈ میں, آپ تھوڑی سی میں نے مائنڈ سائنس کو بھی ایکسپلین کرنا تھا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. جب آپ پہلے سے ہی ایک مائنڈ بنا لیں گے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر وہ نہیں ہوگا آپ سے. پھر وہ چاہے اس میں آسانیاں ہوں, آپ کے لیے ریسورسز بھی ہوں, جو مرضی ہو وہ پھر نہیں ہوگا. لیکن جب ایک کام کا آپ تہیہ کر لیں گے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, پھر آپ کرتے ہیں. پھر اس میں کتنی ہی مشکلات, کتنی ہی ہرڈلس کیوں نہ ہوں. تو اپنی لائف کا گول جو ہے یہ ہمیشہ تو بگ رکھیں, اور دوسرا اس پہ ثابت قدم رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتی. ہمیشہ اپنے گول پہ ثابت قدم رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پروفیسر عثمان صاحب اپنے خیالات کے اظہار فرما رہے تھے, اور YSC کی پلیٹ فارم سے یوتھ سے مخاطب تھے اور یوتھ کو یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں اپنا گول کیسے سیٹ کرنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس لیکچر کو پورا سنیں گے اور اپنی زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفوق زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کے عظمت کے علم ہیں, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں, باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں, باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے, لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے, اور کس نام سے امداد طلب کیجیے تجھ سے, یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر, یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر, پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم, پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم, کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے, کہنے کو تو ملبوس بشر اڑ کے آیا, لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں, انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں, کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو, لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے, انبوہ ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر, انبوہ ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر, پلکوں سے تیرے شہر کے رستے ہیں سوارے,
کہنے کو تو امید تھا لقب دہر میں تیرا، کہنے کو تو امید تھا لقب دہر میں تیرا، لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا، لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں پروفیسر ناصر صاحب سے کہ آپ آئیں اور وائی ایس سی کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر انہیں اپنے گول سیٹ کرنے پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور نوجوانوں سے مخاطب ہو کر انہیں اپنی زندگی کا سلیقہ اور ڈھنگ گزارنے کا سلیقہ سکھائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. Respected Honorable Professor Javed Iqbal Khara Sahib, respected Hazrat Allama Muhammad Saeed Madani Sahib, Honorable Brother Usman Sahib, and the budding talent of very soon. I'm honored to communicate with the budding talent of very soon on very important topic, that is character building. And I would like to relate this topic with the previous topic which has been discussed by my brother Usman, goal setting theory. The matter of goal setting is directly linked with character building. مجھے انفیکٹ اگین اینڈ اگین اٹ واز آسکڈ، مجھے بار بار بردر مدثر عثمان صاحب مدثر کھارا صاحب کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ یو شوڈ کمیونیکیٹ ان انگلش لینگویج، بٹ آ اسپیکر انڈرسٹینڈز دا فیسز آف دا پیپل وین ہی اسپیکس. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے فیسز کو کہ کہاں تک بات میری پہنچ رہی ہے. تو میں چلیں اس کو مکس اپ کرنا، کوڈ مکسنگ کی صورت کے اندر بات کرنا زیادہ اس کو ترجیح دوں گا. تمہید کا تو ٹائم نہیں ہے. مجھے ایک بات بھی یاد آ رہی ہے انور مسعود صاحب کی. تو ان سے کسی نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ مجھے اردو سے بڑا پیار ہے، آپ نے اردو کے اندر بھی شاعری کی ہے، پنجابی جو ہے وہ آپ کی مادری زبان ہے، پنجابی کے اندر بھی آپ نے بڑا کلام لکھا ہے، اور زبانیں آپ نے انگلش کے اندر کبھی اپنا جو ہے نا وہ اظہار نہیں کیا. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں انگلش سے بھی مجھے بڑا پیار ہے، انگلش سے بھی مجھے بڑا پیار ہے، فیل ہونے کے لیے بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر انور مسعود صاحب کی جو یہ بات ہے اس کو صحیح پلے سے باندھا ہے ہمارے علماء نے. معذرت کے ساتھ میں یہ ضمناً ایک بات میرے ذہن کے اندر آ گئی ہے. قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ we have not raised any prophet towards any locality unless we have given the language of that locality. کہ ہم نے جہاں پر بھی جس رسول کو مبعوث کیا ہے إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس قوم کی زبان کو دے کر بھیجا ہے. اب یہاں پہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوتی ہے، our prophet is not specific for particular time, for particular period, for particular place, for specific dimension. ایک خاص علاقے، دھڑے، قبیلے، برادری کے لیے ہمارے نبی تو نہیں آئے. فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا. اب اس میں یہاں پہ دیکھا جائے چونکہ وہ انبیاء خاص قوم کے لیے آئے، میرے نبی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے نبی بن کے آئے. اور اب قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے کہ زبان سکھا کر بھیجا، اس سے یہ ہے کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہر بولنے والا اپنی اپنی زبان کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر
وہ اظہار کرتا ہے اپنی محبت کا. اصل میں جو ٹاپک تھا وہ تو یہ تھا کہ کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی. صاحب کردار لوگوں کی موجودگی کے اندر میرے جیسے ناعلم بندے کا، کم علم بندے کا بولنا، جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں، کریکٹر، اگر اس کی ڈیفینیشن کریں، کریکٹر از دا کمبینیشن آف تھاٹس، ایموشنز اینڈ ایکشنز. 3 لفظ میں نے بولے ہیں، ایموشنز، تھاٹس اینڈ ایکشنز. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افعال کا نام کردار ہے. اس سے پیچھے والی جو 2 چیزیں ہیں، اٹ از دا کمبینیشن آف ایموشنز، تھاٹس اینڈ ایکشنز. تھاٹ کا نمبر بھی ہے، ایموشنز کا نمبر بھی ہے. ہمارے ہاں فقدان اس بات کا ہے کہ ہم نے تعلیم اور تربیت کو ڈسکریمنیٹ کر دیا ہے. We have made distinction between these 2 things, knowledge and characterization, تربیت. حالانکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہونی چاہیے. اب تھاٹس کی جب بات کرتے ہیں یا ایموشنز کی بات کرتے ہیں، جتنی یونیورسٹیز، جتنی کالجز، جتنی ٹریننگز ہو رہی ہیں، سب کے سب آئی کیو کی بات کرتے ہیں. دیٹس دا انٹیلیجنٹ کوشن. کوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہول چیز ہے، بڑی ہے، پرسنالٹی ہے. فار ایگزامپل بڑا ہال ہے، اس کا ایک چھوٹا سا جو حصہ ہوگا اس کو کوشن کہیں گے، پارٹ آف اے ہول تھنگ. جب ہم کہتے ہیں کہ آئی کیو لیول چیک کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we are not evaluating, we are not assessing the whole personality, rather we are just evaluating single aspect of human personality, that is IQ, intelligent quotient. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مارکس کی جو ریس چل رہی ہے اس سے نکل کر جس کا فقدان ہے، جس کو میں تربیت کے ساتھ لنک کروں گا، کردار سازی کے ساتھ لنک کروں گا، وہ ہے ایموشنل کوشن. کہ ہمیں اپنے ایموشنز کے اوپر کس طرح قابو کرنا ہے. ہمارے اندر جو خود غرضی ہے، ہمارے اندر جو گریڈ کا ایلیمنٹ ہے، ہمارے اندر جو دوسروں کو ولگر ایلیمنٹ پہنچانے کا ایلیمنٹ ہے، ہمارے اندر جو دوسروں کو ٹارچر کرنے کا ایلیمنٹ ہے، جو اصل اسلامی ٹیچنگ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ سارے کے سارے ایموشنل کوشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کو دیکھیں تو ہمارے ہاں شاید کوئی ایسا پیرامیٹر ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے اداروں کے اندر ایموشنل کوشن کو چیک کیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہمارے ادارے آئی کیو لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایموشنل کوشن کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جذبات کے اوپر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. کیوں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ نفس امارہ موجود ہے. اب اس کو اچھے کردار بنانے کے لیے، اس نفس امارہ سے بچنے کے لیے ایموشنل کوشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے تھاٹس کی. تھاٹس کے اوپر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. وہ کسی نے کہا تھا کہ بات دل سے زباں پہ آتی ہے حفیظ، بات دل میں کہاں سے آتی ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہماری تھاٹس کا سورس کیا ہے، ہماری تھاٹس کہاں سے جنم لیتی ہیں. ہم دیکھیں کہ یہ جو ورڈز ہوتے ہیں these are the addresses of our thoughts. جو الفاظ ہیں یہ ہماری سوچ کا لباس ہیں. جب تھاٹس ہوگی پاکیزہ، لفظ نکلیں گے پاکیزہ، لفظ نکلیں گے پاکیزہ تو آپ کے ایکشنز ہوں گے پاکیزہ. جب ایکشنز ہو جائیں گے پاکیزہ تو کردار ہو جائے گا پاکیزہ. تو these things are interrelated, interconnected. تھاٹ کا، ورڈز کا، اور پھر ہمارے ایکشنز کا، اور پھر ہمارے کردار کا آپس میں لنک ہے. یہی وجہ ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہے جو جس کی سوچ پاکیزہ ہے، جس کی سوچ پاکیزہ ہے. تو یہ ایموشنل اور تھاٹس، اس کے اوپر ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کریکٹر جو ہے، جتنی سائیکالوجی ہے، اب کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، وہ بالکل آخری جملے، اس کے بعد حضرت صاحب نے خطاب کرنا ہے. بالکل
کریکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں، جتنی سائیکالوجی ہے، بہت ساری تھیریز میرے ذہن کے اندر آ رہی ہیں. پاولوس بھی میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، پی ایف سکنر بھی میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، باقی سقراط نے بھی دی ہیں، بقراط نے بھی دی ہیں، پلاٹو نے بھی دی ہیں، ایرسٹوٹل، ڈفرینٹ. سب کا جو نچوڑ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر 4 فارمیٹنگ ایلیمنٹس آف کریکٹر. 4 ایلیمنٹس ہیں جن سے کردار جنم لیتے ہیں. نمبر 1، the first factor that is formative element for your character development, وہ ہے family. Number 2, the outer environment, آپ باہر جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں. Number 3, the books that you study. Number 4, the teacher. یہ 4 ایلیمنٹس ہیں. اب اگر پہلے ایلیمنٹ کو دیکھیں، the family, this factor is not in our hands. We are bound. This is the will of Almighty Allah that we are born in specific family. اس میں ہمارا کوئی زور نہیں ہے. اگر آپ خواہش کریں گے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے کہ دوسرا جنم ہونا ہے، تیسرا ہونا ہے، چوتھا ہونا ہے، جس طرح انڈین موویز کے اندر کہتے ہیں جی دوسرے جنم میں وہاں پہ ملاقات ہوگی. تو اگر آپ چاہیں بھی، میں چاہوں بھی کہ میرا جو ہے وہ جنم یا میری پیدائش جو ایک خاص فیملی کے اندر ہو، تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ if you are born poor, this is not your mistake, but if you die as poor, this is your mistake. آپ جہاں پہ پیدا ہو گئے، یہ فیکٹر تو ادھر چلا گیا. اب اس فیملی کا کیا ماحول ہے، یہ تو جب تک آپ شعور کی آنکھ بیدار نہیں کریں گے تب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی شعور کی آنکھ کھولی، آپ کے اندر شعور آ گیا. اب دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ آؤٹر انوائرمنٹ. اس ایلیمنٹ کے اندر وی آر ویری سلیکٹیو. ہم سلیکٹیو ہو سکتے ہیں، ہم اچھے انوائرمنٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ آپ کی گڈ لک. This is the blessing of Almighty Allah that you are connected with a wonderful platform. نیک لوگوں کی صحبت کے اندر آپ کا یہاں پہ آنا، یہ آپ کے کردار سازی کی طرف توجہ دینے کی ایک بنیادی دلیل ہے کہ آپ ایسے ماحول کے اندر آ بیٹھے ہیں کہ جہاں پر اچھے، کیونکہ کورس تو فقط لفظ سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں. فقط کتابوں سے کردار نہیں بنتے، فقط اچھی باتیں کرنے سے بھی کردار، اچھی باتیں کرنے سے کردار بنتے. تو اچھی باتیں تو دیواروں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہر جگہ پر لکھی ہوتی ہیں. یہ آدمی بناتے ہیں. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے جس سے کردار جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. یہ نظر کا فیض ہوتا ہے جس سے کردار جنم لیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر جو کتاب ہے آج کے دور میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ تو فیس بک ہے نا. تو کتاب کے بارے میں بیکر نے کہا تھا کہ some books are to be digested, some books are to be tasted, some books are to be chewed. ہر کتاب یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ آپ اس کو الف سے لے کر بے تک پڑھیں اور یہ تک پڑھیں اور پوری کتاب آپ پڑھتے جائیں. لائف بڑی مختصر ہے. We need to be very selective regarding the selection of books. کتابوں کو سلیکٹ کرنے کے حوالے سے ہمیں بڑا سلیکٹو ہونے کی ضرورت ہے. آپ جس قسم کی کتاب کا انتخاب کریں گے اسی قسم کا کردار آپ کی ذات کے اندر چلے گا. آپ جس قسم کا مطالعہ کریں گے وہی باتیں آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہوں گی. تو کتاب کی سلیکشن کے اندر آپ فزکس پڑھتے ہیں، فزکس آپ کو مبارک. کیمسٹری پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں. میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں. آپ اس کائنات کے اندر آئے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آئی ایم مسلم، اور مسلم ہونے کے باوجود آپ نے جو کتابوں کی سردار کتاب ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق ہی قائم نہیں کیا، تو پھر بھول جائیں گے کہ کردار جنم لیں گے. بریف از دا سول آف وٹ کہا جاتا ہے کہ اختصار کے ساتھ بات کو کرنے کا بڑا ہنر ہے. قرآن کے اندر اختصار کے ساتھ جس طرح بڑے بڑے فلاسفیز کو بیان کیا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. میں نے انگلش لٹریچر کو بھی پڑھا ہوا ہے. صرف ایک موضوع کی میں بات کرتا ہوں. جین آسٹن، یہ انگلش ناولسٹ ہے. اس نے 5 ناولز لکھ دیے. اما لکھا، سینس اینڈ سینسیبلٹی لکھا، مینسفیلڈ پارک لکھا، پرائڈ اینڈ پریجوڈس لکھا. کس بات کو وضاحت کرنے کے لیے؟ صرف اس بات کی کہ میاں اور بیوی کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے. میں قربان جاؤں اللہ کے پاک کلام پہ. یقین کریں وہ 5 ناول بھی میں نے پڑھے وہ ایک طرف، لیکن قرآن کا یہ ایک جملے کا چھوٹا سا حصہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ اس مقام پہ نہیں. تو کتاب کی سلیکشن جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. آپ اگر فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک کے اوپر بھی رنگا رنگ پیجز ہیں. تو جس رنگ کا پیج آپ انتخاب کریں گے، اس کو لائک کریں گے، وہی رنگ آپ کی شخصیت کے اندر نظر آئے گا. ضرورت ہے کہ فیس بک کی سلیکشن کے دوران، اس کے پیجز کی سلیکشن کے دوران وی مسٹ بی ویری سلیکٹیو. یوں تو یہ جو ہارڈ فارم کے اندر کتاب ہے لگتا ہے ایسے ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کتابوں کی مہک کی شاید یہ آخری صدی ہے.
لیکن یہ ہارڈ فارم کے اندر کتاب ہے، اس کا نیم البدل نہیں ہے. آپ دیکھیں نا یہ قابل قدر شخصیات ہیں، ان کے روم کا ذرا نظارہ کریں تو کمرہ کم لگتا ہے، لائبریری زیادہ لگتی ہے. یہ کتابوں سے محبت ہے. اب کتابوں سے محبت ہے تو پھر کردار بھی تو آپ کے سامنے ہے. تو کتاب کا سلیکٹو ہونا اور کتاب کے اثرات کا انسانی ذات کے اوپر آنا، یہ ایک بڑی واضح بات ہے. تو اس کے بعد یہ نصیب والے لوگ ہوتے ہیں. اب اس معاملے میں بھی ہم کہ ٹیچر کی جب میں نے بات کی کہ ٹیچر کے حوالے سے بھی ہمیں بڑا سلیکٹو ہونا چاہیے. آپ چلیں میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں چونکہ ٹائم بالکل شارٹ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا